بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا، اس کو سننے اور سمجھنے کے بعد اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو سکے تو نہ صرف ہم اپنی زندگی سنوار لیں گے بلکہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے ہم اپنی آخرت سنوارنے میں بھی ضرور کامیاب ہو سکیں گے۔ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، ایک مضبوط کاروباری ساخت ہے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب انسان روز محشر اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہو تو وہ سرخ روح ہو۔ آج کا ہمارا موضوع استغفار ہے۔ استغفار کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے، استغفار کے فائدے کیا ہیں۔ ہمارے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار کیا ہے، استغفار کا مطلب کیا ہے، توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی غلطیوں، گناہوں اور کمزوریوں کے باعث ایک فاصلہ آ جاتا ہے۔ جب انسان ان گناہوں اور غلطیوں کے بعد اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ استغفار کہلاتا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی ڈھانپنا ہے اور یہ لفظ غفار سے نکلا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے اپنی پچھلے گناہوں پر اپنے رب سے معافی چاہنا، اور یہی استغفار کہلاتا ہے۔ توبہ کے معنی ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کے معنی ہے اپنے پچھلے گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگنا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ حضرت امیر معاویہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگا، حضور میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن میں دوبارہ کب حاضر ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا جب اللہ تمہیں 10 بیٹے عطا کر دے تو چلے آنا۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے کہ حضور اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا تو انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساتھ حضرت امیر معاویہ کو لے آیا۔ کہنے لگا حضور اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بولے کہ آپ نے جو کہا وہ سچ ہوا، اب یہ بتائیے یہ وظیفہ آپ کو ملا کہاں سے؟ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، میں بیٹوں سے بھی تمہاری مدد کروں گا اور مال سے بھی تمہاری مدد کروں گا۔ یاد رکھیے استغفار سے نہ صرف گناہوں سے توبہ ملتی ہے بلکہ پروردگار اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے توبہ کرتے ہیں اور خشیت والے استغفار۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خوف والا کہتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں سے معافی مل جائے، اور خشیت والے کہتے ہیں کہ میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں حضرت رومی نے ایک مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مانگنے والی عورت تھی، وہ مانگتے مانگتے ایک دفعہ کسی بادشاہ کے دروازے پہ جا پہنچی۔ بادشاہ نے دیکھا، اس کو پسند آ گئی، بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس کو 20 کنیزیں ملیں جو ہر وقت اس کی خدمت میں مصروف رہتی، لیکن اس کے باوجود وہ عورت ہر وقت روتی رہتی اور معافیاں مانگتی رہتی۔ ان کنیزوں میں ایک کنیز سمجھدار تھی۔ اس نے ایک دن اس سے پوچھا، ملکہ آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، ایک مقام ہے، حیثیت ہے، اس کے باوجود آپ ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی میں روتی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جتنا مجھے میرے پروردگار نے عطا کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ جب اس کا بندہ اتنے گناہوں کے بعد اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ پروردگار نہ صرف اپنے بندے کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا
توبہ اور استغفار کا فائدہ اسی صورت ہے اگر انسان یہ پختہ ارادہ کر لے کہ جو گناہ وہ اپنی گزشتہ زندگی میں کر چکا ہے آئندہ آنے والی زندگی میں وہ گناہ نہیں کرے گا، صراط مستقیم پہ چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ میں دعا گو ہوں پروردگار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔